کچھ باتیں ہیں وہ ہمیں سمجھنا ضروری ہیں. مثال کے طور پہ ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ 2-4 ملک جن کو پاکستان ایک نظر نہیں بھاتا، ان کے نام اس لیے نہیں لے سکتا کیونکہ پھر یہ ویڈیو بین ہو جائے گی. ان کے پاس نا آرٹیفیشل انٹیلیجنس لگی ہوئی ہے اپنے سارے دشمن ملکوں کی. اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں نا ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ملک کس ایریے میں ترقی کر رہا ہے، کس ایریے میں ڈاؤن جا رہا ہے، وہاں کیا چل رہی ہے. جن ایریاز میں وہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ ملک اوپر جا رہا ہے، مثال پاکستان جس ایریے میں اوپر جا رہا ہے وہ اس کو ہٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں اکنامک ہٹ مین کہتے ہیں یا اکنامک سیبوٹاج بولتے ہیں. خیر وہ ٹرمینالوجی چھوڑتے ہیں آپ. وہ اس چیز کو ہٹ کرتے ہیں، اس کو وہ روکتے ہیں تاکہ یہ ملک ترقی نہ کر سکے. اب پاکستان میں پچھلے 20 سال سے نا 20 سال نوٹ کر لیجئے، ہر انڈسٹری نیچے جا رہی ہے. اسٹیل ختم ہو گیا، ایکسپورٹ ختم ہو گئی، ایگریکلچر ہماری تباہ ہو گئی. سو مچ سو جو ٹیکسٹائل ہماری بیک بون ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی. پچھلے 5 سال میں صرف ایک انڈسٹری ہے جو پاکستان میں جس نے گرو کرنا شروع کر دیا، وہ تھی ہماری فری لانسنگ کی، انٹرنیٹ کی، ای کامرس کی انڈسٹری. اب ظاہر ہے انہوں نے جب یہ دیکھ لیا کہ یہ چیز یہ گرو کر رہی ہے تو انہوں نے اس کو ہٹ کرنا ہے. اب یہ تو پارٹ اے ہو گیا. پارٹ بی یہ ہے کہ وہ اس کو ہٹ کیسے کرتے ہیں. تو انہوں نے ہر ملک میں بیوروکریٹس کو اور بہت سے لوگوں کو جن کا میں نام نہیں لے سکتا ورنہ وہ غائب ہو جاؤں گا، ان کو خریدا ہوتا ہے. تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ جو انڈسٹری، یہ جو بزنس گرو کر رہا نا، تو اس کو آپ نے ہٹ کرنا ہے، اس طرح ہٹ کرنا ہے. یہ پورا پلان بھی ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنا کے دیتی ہے. تو اس کو آپ نے یوں ہٹ کرنا، یوں ہٹ کرنا. اور ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے انٹرنیٹ کی سپیڈ کے ساتھ. تو پاکستان کو نیچے لانا تھا اس ایریا میں جس میں پاکستان گرو کر رہا تھا، پاکستان کے یوتھ جو تھے اس میں ترقی کر رہے تھے، تو اس کو ہٹ کیا گیا، بے وقوف بنایا گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت سے لوگوں نے غلط کام کیا، بس ہماری سمجھ ہی نہیں ہے. یعنی یہاں پہ ہمارے گورنمنٹ کا سپوکس مین جو ہے، ایک صوبے کا سپوکس مین فائر وال کو فائبر وال بول رہا ہو، ان لوگوں سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ تو کوئی ایکسپرٹ آئے جو کہ اصل میں ایکسپرٹ تھے نہیں، وہ کچھ اور تھے. انہوں نے رام کہانیاں سنائیں، سیل کی آئیڈیا، کسی اوپر بیٹھے آدمی نے ریسرچ نہیں کیا اور پورا سسٹم تباہ کر دیا. اب وہ جو ایک انڈسٹری آگے بڑھ رہی تھی وہ بھی نیچے چلی گئی، معاملہ صاف ہو گیا، بیک ٹو اسکوائر ون. اب اس میں کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. آپ ان کو ولن مت سمجھیے گا، ولن ہم خود ہیں. مجھے بتائیے کتنے لوگوں نے اس کے اوپر احتجاج کیا؟ یہ جو ہماری یوتھ تھی ان کے پاس صرف ایک فیوچر بچا تھا، کوئی جابس نہیں ہیں. گورنمنٹ سیکٹر کیا ہو گیا، پرائیویٹ سیکٹر کیا ہو گیا، صرف ایک یہ فری لانسنگ، یہ انٹرنیٹ تھا جس کے تھرو ہمارے نوجوان کما رہے تھے، کچھ زندگیاں بہتر ہو رہی تھیں. اس کو تباہ کر دیا. تو کتنے یوتھ نکلے؟ 60%، 12 کروڑ سے زیادہ یہاں لوگ جو ہے نا 30 سال سے نیچے ہیں. ان میں سے کتنے لوگ نکلے، کتنوں نے اپنے حقوق کے لیے احتجاج کیا، کتنوں نے کہا کہ پانی نہیں دیتے، پلے گراؤنڈ تم نے ہمیں کبھی نہیں دیے، ایجوکیشن تمہاری صحیح نہیں تھی، یونیورسٹی ہمارے ملک کی کوئی رینکڈ نہیں تھی، ریسرچ لیبارٹریاں ہماری نہیں تھیں، ہم نے بلیم نہیں کیا، کوئی قصوروار کسی کو نہیں ٹھہرایا. ایک ہم نے اپنے لیے خود انڈسٹری جنریٹ کی تھی، فری لانسنگ کی، ای کامرس کی، تم نے اس کے آگے بھی رکاوٹیں کھڑی کر دی. کتنے لوگوں نے احتجاج کیا؟ چھوڑے بنگلہ دیش کے 400 نوجوان وہاں کے اسٹوڈنٹ شہید ہو گئے، اپنے پوری قوم کا انہوں نے نقشہ بدل کے رکھ دیا. کوئی چھوڑیں کہ بھئی الیکشن کیا تو یہ کیا تو وہ کیا تو یہ، چھوڑیں اس کو. اپنے حق کے لیے کتنے پاکستانی نوجوان باہر نکلے. ہم میں نہیں ہے تپڑ، ہم بس کیڑے مکوڑے ہیں. سوری میں نے بھیڑ بکری بولا، ہم وہ بھی نہیں، ہم کیڑے مکوڑے ہیں.